ایک اہم خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ خواتین کو جائیداد میں وراثت دینے سے متعلق آج وفاقی شرعی عدالت کا ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے، جس میں چادر، پرچی یا اس سے ملتی جلتی کسی بھی نام کی رسم یا رواج کو غیر اسلامی اور غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے، جس کے تحت خواتین کو ان کے جائز وراثتی حصے سے محروم کیا جاتا ہے۔ وفاقی شرعی عدالت کے چیف جسٹس اقبال حمید الرحمان کی سربراہی میں جسٹس سید محمد انور، جسٹس خادم حسین شیخ اور جسٹس امیر محمد خان پر مشتمل فل کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، جسے جسٹس سید محمد انور نے تحریر کیا ہے اور لکھا ہے کہ درخواست گزار سیدہ فوزیہ جلال شاہ نے معاملہ اٹھایا ہے کہ خواتین کو مقامی رسم و رواج کے بہانے ان کی آبائی جائیداد میں وراثت کے ان کے جائز حق سے محروم کیا جا رہا ہے، حالانکہ اس طرح کے وراثت کے حق کو اسلام نے قرآن و سنت میں خاص طور پر اور واضح طور پر تسلیم کیا ہے۔ درخواست گزار کے مطابق یہ رواج چادر یا پرچی کہلاتا ہے، جو کہ خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں کے علاقے میں رائج ہے، جس کے تحت خواتین کو جرگے کے ذریعے ان کی آبائی جائیداد میں حق وراثت سے مکمل طور پر محروم کیا جا رہا ہے، یا پھر دباؤ ڈال کر انہیں وراثت میں حصے کے طور پر کم قیمتی جائیداد لینے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ درخواست گزار کے مطابق اس کی والدہ سیدہ افتخار بی بی کو بھی اس کے والد اور شوہر کی وراثت میں چادر یا پرچی نامی مقامی رواج کی وجہ سے اس کے حصے سے ہی محروم کر دیا گیا تھا، اس لیے درخواست گزار نے اس درخواست کے ذریعے اپنی والدہ کے لیے بھی عدالتی ریلیف کی درخواست کی ہے۔ درخواست گزار نے اپنے دلائل کی حمایت میں سورہ نساء کی آیات 7، 11، 12 اور 14 پر انحصار کیا ہے، جس میں خواتین کی وراثت کے مسئلے پر بحث کی گئی ہے اور مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ مرنے والے کے ہر اہل قانونی وارث کو ان آیات کے مطابق واجب الادا حصہ دیں۔ اس کے علاوہ درخواست گزار نے کیس لاء پر بھی انحصار کیا ہے، جس میں خواتین کے وراثت کے حق سے متعلق غیر واضح اصولوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس شرعی پٹیشن کے داخل ہونے کے بعد متعلقہ محکموں کو نوٹس جاری کیے گئے اور ان کا موقف طلب کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں عدالت کو مدعا علیحان کے جوابات موصول ہوئے۔ وفاقی وزارت قانون و انصاف، حکومت خیبر پختونخوا، حکومت بلوچستان، سندھ کمیشن آن دی اسٹیٹس آف ویمن، پنجاب کمیشن آن دی اسٹیٹس آف ویمن کے ساتھ ساتھ گورنر خیبر پختونخوا کے پرنسپل سیکرٹری کی جانب سے رپورٹ بھی عدالت میں پیش کی گئی، جس میں محتسب سیکریٹریٹ کی جانب سے خواتین کے حقوق سے متعلق ان کی شکایات کے نمٹانے کے اعداد و شمار موجود ہیں۔ سیکرٹری قانون خیبر پختونخوا کی جانب سے ایک تفصیلی جواب موصول ہوا، جس میں صوبے میں مختلف بہانوں سے خواتین کو وراثت کے حق سے محروم کرنے کی سماجی برائی بلکہ جرم کے خاتمے کے لیے حکومت کی مختلف ٹھوس اقدامات پر روشنی ڈالی گئی۔ تاہم جواب دہندہ نمبر 13 یعنی خیبر پختونخوا حکومت کے سیکرٹری قانون نے اس بات سے انکار کیا کہ خیبر پختونخوا میں چادر یا پرچی کے مخصوص نام کے ساتھ کوئی رواج یا رسم موجود ہے، جیسا کہ درخواست گزار نے الزام لگایا ہے۔ خیبر پختونخوا کے ڈائریکٹوریٹ آف سوشل ویلفیئر، اسپیشل ایجوکیشن اینڈ ویمن امپاورمنٹ نے ایک رپورٹ میں اعتراف کیا ہے کہ پہلے سابقہ فاٹا میں روایتی قانون رائج تھا، جس میں خواتین کو قرآن و سنت کی طرف سے دیے گئے وراثت کے شرعی حق سے محروم رکھا جاتا تھا، لیکن قبائلی علاقوں کے صوبے میں ضم ہونے کے بعد ان علاقوں میں یہ روایت یا رواج وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں خیبر پختونخوا حکومت نے خیبر پختونخوا انفورسمنٹ آف ویمنز پراپرٹی رائٹس ایکٹ 2019 بھی جاری کیا ہے، جس کے نتیجے میں محتسب سیکریٹریٹ خیبر پختونخوا نے کام بھی شروع کر دیا ہے۔ ڈائریکٹوریٹ آف سوشل ویلفیئر، اسپیشل ایجوکیشن اینڈ ویمن امپاورمنٹ نے اپنے رد عمل میں کہا کہ پرچی اور چادر جیسے رواج کا تعلق خیبر پختونخوا سے نہیں ہے، اور آج تک پرچی اور چادر کے ذریعے خواتین کو جائیداد کے حق سے محروم کرنے کی کوئی شکایت محتسب خیبر پختونخوا کو رپورٹ نہیں کی گئی ہے۔ تاہم ڈائریکٹوریٹ نے نہ صرف یہ تسلیم کیا کہ خواتین کے لیے وراثت کے حقوق قرآن و سنت میں موجود ہیں، بلکہ اس نے مزید وضاحت کی ہے کہ خواتین کے پاس وراثت کا حق حاصل کرنے کے لیے قانونی راستے بھی اب دستیاب ہیں۔ ڈائریکٹوریٹ کے مطابق قرآن و حدیث اور قانون کے مطابق خواتین کا شرعی حصہ بالکل واضح ہے۔ جہاں جہاں قانونی ریٹ قائم ہے، وہاں ریونیو ریکارڈ میں خواتین کا برابر کا حصہ اندراج ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس بارے میں اگر کسی بھی خاتون کو کوئی دشواری پیش آتی ہے تو صوبائی حکومت نے صوبائی محتسب کو درخواست کی صورت میں کارروائی کا اختیار دیا ہے، جس پر 60 دنوں میں عمل درآمد کرانا لازمی قرار دیا گیا ہے، اور قبضہ بدریہ علاقہ کمشنر حوالے کرنے کی ذمہ داری ہے۔ سابقہ قبائلی علاقوں میں رواج کا قانون تھا، جس میں خواتین کو اس شرعی حق سے محروم کر دیا گیا تھا، لیکن اب وہ بھی قومی دائرے میں شامل ہو چکے ہیں اور مروجہ قانون جو کا توں ان پر بھی لاگو ہو چکا ہے۔ تعلیم کی کمی اور جہالت کی وجہ سے رواج کا قانون نافذ تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طرح پنجاب کمیشن آن دی اسٹیٹس آف ویمن نے بتایا کہ ایسی کوئی رسم جس کا ذکر درخواست گزار نے چادر یا پرچی کے نام سے کیا ہے، پنجاب میں موجود نہیں ہے۔ تاہم انہوں نے اپنے جواب میں کچھ ایسے قوانین درج کیے ہیں جو صوبے میں رائج ہیں، جن میں وفاقی قوانین بھی شامل ہیں، تاکہ خواتین کو ان کے وراثت کے حق سے محروم کرنے کے غیر قانونی اور غیر اسلامی عمل کو روکا جا سکے، جو کہ قرآن و سنت نے انہیں لازمی طور پر دیا ہے۔
ان کے جواب میں پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 498A کے نفاذ کی اہمیت اور ضرورت پر بھی خاص طور پر روشنی ڈالی گئی، جس میں کہا گیا ہے کہ جو شخص دھوکہ دہی سے یا غیر قانونی طریقے سے کسی بھی عورت کو وراثت کے آغاز کے وقت کسی بھی منقولہ یا غیر منقولہ جائیداد کا وارث ہونے سے محروم کرتا ہے، اسے زیادہ سے زیادہ 10 سال یا کم سے کم 5 سال قید یا 10 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ گورنر پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب اور سیکرٹری قانون پنجاب نے بھی اپنے جواب میں ایسا ہی موقف اختیار کیا ہے۔ چیف سیکرٹری بلوچستان نے سیکرٹری قانون کے ذریعے اپنے جواب میں حکومت بلوچستان کی جانب سے قرآن و سنت کے احکامات پر عمل درآمد کے حوالے سے اب تک اٹھائے گئے مختلف اقدامات کا ذکر کیا جو مسلمانوں کو وراثت میں ان کا جائز حصہ دینے کی ہدایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بلوچستان میں خواتین کی وراثت کے تحفظ کے لیے متعلقہ محکموں کی معاونت کے حوالے سے رپورٹ جمع کرائی ہیں، تاہم انہوں نے اس بات کی تردید کی ہے کہ چادر یا پرچی یا کسی اور نام سے خواتین کو ان کے وراثت کے حقوق سے محروم کرنے کا کوئی رواج موجود ہے۔ حکومت بلوچستان نے 19 جولائی 2021 کو جسٹس محمد کامران خان کی جانب سے سنائے گئے بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلے میں موجود ہدایات کی تعمیل کے لیے اپنی کوششوں کے بارے میں بھی بتایا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اپنے جواب میں سیکرٹری قانون بلوچستان نے بھی پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 498 کی اہمیت اور اس پر عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیا تاکہ خواتین کو وراثت کے حق سے محروم کرنے کے مسئلے پر قابو پایا جا سکے، اور لکھا کہ دفعہ 498 کے پیچھے حکمت عملی یہ تھی کہ کوئی بھی عورت اپنے حق وراثت سے محروم نہ رہے اور مذکورہ دفعہ کی خلاف ورزی کرنے والے کے لیے سزا مقرر ہے۔ حکومت سندھ کی جانب سے کمیشن آن دی اسٹیٹس آف ویمن نے سندھ میں خواتین کو ان کی آبائی جائیداد میں وراثت کے حق سے محروم کرنے کے مجرمانہ عمل کو روکنے کے لیے کمیشن کی کوششوں کو اجاگر کرتے ہوئے جواب دیا ہے۔ ان کے جواب سے بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سندھ ملک کے دیگر صوبوں کے مقابلے میں خواتین کے وراثت کے حقوق کی پامالی کو روکنے کے لیے قانون سازی کرنے میں پیچھے ہے۔ سندھ میں اب تک ایسی کوئی قانون سازی نہیں ہوئی ہے۔ حکومت سندھ کے رد عمل سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ خواتین کو وراثت کے حق سے محروم کرنے کے اس گھناؤنے جرم کو روکنے کے لیے صرف ایک محکمہ یعنی خواتین کی حیثیت سے متعلق سندھ کمیشن موجود ہے جس کے پاس اپنے حکم پر عمل درآمد کا کوئی اختیار نہیں ہے، لہٰذا ہم نے خواتین کے جائیداد کے حقوق کے تحفظ کے لیے قانون سازی کرنے میں سندھ کے پیچھے رہنے کا نوٹس لیا ہے، جس پر پارلیمنٹیرینز اور سندھ کی صوبائی اسمبلی کے اراکین کو مناسب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سندھ کمیشن نے اپنے جواب میں کہا ہے کہ سندھ میں چادر اور پرچی کا رواج موجود نہیں ہے، یہ رواج خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے قبائلی علاقوں میں چل رہے ہیں۔ پھر عدالت نے لکھا کہ ہم نے شرعی پٹیشن کا جائزہ لیا ہے اور فیصلہ کیا ہے کہ درخواست گزار کی طرف سے مانگا گیا ریلیف شرعی پٹیشن میں نہیں دیا جا سکتا، تاہم اس پٹیشن کے ذریعے درخواست گزار کی طرف سے اٹھایا گیا دوسرا مسئلہ اس عدالت کے دائرہ اختیار میں آتا ہے کہ بنو اور صوبہ خیبر پختونخوا کے کچھ حصوں میں ایک رواج ہے جس میں خاندان کی خواتین یا تو اپنی وراثت کے حق سے مکمل طور پر محروم ہے جس کی ضمانت اسلام نے قرآن اور سنت کے ذریعے دی ہے، یا وہ وراثت میں سے کم قیمتی حصہ لینے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی نام سے ایسا کوئی رواج موجود ہے تو وہ بظاہر قرآن و سنت کے ذریعے اسلام کے متعارف کردہ قانون وراثت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ احادیث نبوی میں درج ہے کہ اسلام سے پہلے اس طرح کے رواج تھے جہاں خواتین خصوصاً بیواؤں کو ان کے حق وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا یا ان کے وراثت کے حقوق کو مکمل طور پر ختم کر دیا جاتا تھا۔ اس لیے قرآن کی آیات جو کہ شرعی وارث عورت اور عورت کے حقوق کے بارے میں بتاتی ہیں وہ نازل ہوئیں جن میں رسوم و رواج کے تحت عورتوں کو وراثت کے حق سے محروم رکھے جانے کو غیر قانونی قرار دیا گیا اور مسلمانوں کو ان رسموں پر عمل کرنے سے منع کر دیا گیا۔ احادیث ان حالات کی وضاحت کرتی ہیں جن میں قرآن کی ان آیات کا نزول ہوا جن میں وراثت میں حصہ دینے کی ہدایات موجود ہیں۔ یہ بنیادی طور پر سورہ نساء کی آیات ہیں جو وراثت کی آیات کے نام سے مشہور ہیں، اور درخواست گزار نے بھی اپنے مقدمے میں ان پر انحصار کرتے ہوئے موقف اپنایا ہے کہ ان آیات کی روشنی میں اس کے آبائی جائیداد میں وراثت کے حق سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کی مذکورہ آیات کے علاوہ جو جائیداد میں قانونی وارث کے حصے کا ذکر کرتی ہیں، قرآن کی دوسری آیات بھی الگ سے نازل ہوئی ہیں جو مسلمانوں کو یتیموں کے حق وراثت کو غصب کرنے اور کسی کو اس کے حق وراثت سے محروم کرنے سے منع کرتی ہیں۔ سورہ فجر میں مسلمانوں کو سختی سے تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ کسی بھی شخص کی میراث پر قبضہ نہ کریں۔ احادیث میں بھی ان لوگوں کو سخت تنبیہ کی گئی ہے جو کسی کو اس کے حق وراثت سے محروم کرتے ہیں، لہذا فریقین کو سننے اور ان کے جوابات اور ان کی طرف سے جمع کرائی گئی رپورٹس کا جائزہ لینے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ خواتین کے وراثت کے حق سے اگر مقامی رسم و رواج کے بہانے کسی بھی شکل اور طریقے سے انکار کیا جاتا ہے تو یہ غیر اسلامی ہے۔ حالانکہ متعلقہ محکمے اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ انہیں معاشرے سے اس سماجی برائی کو ختم کرنے کے لیے زیادہ چوکس اور
فعال طور پر کام کرنا چاہیے۔ جواب دہندہ کے جواب سے ایک اہم پہلو سامنے آتا ہے کہ متعلقہ حکومتی محکموں کو بھی اس جرم کی سنگینی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر اس معاملے میں ان سب حکومتی محکموں نے تسلیم کیا کہ خواتین کو ان کے وراثت کے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے، لیکن انہوں نے اس بات سے انکار کیا کہ چادر یا پرچی کے نام پر کوئی رواج موجود ہے۔ یہاں انہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ غیر قانونی عمل کا نام اہم نہیں ہوتا، بلکہ وہ عمل بذات خود اہم ہوتا ہے۔ اس لیے خواتین کے وراثت کے حقوق سے انکار کے حوالے سے اعداد و شمار مرتب کرتے ہوئے کمیشن آن دی اسٹیٹس آف وومن جیسے متعلقہ محکمے کو ان مختلف طریقوں کی بھی درجہ بندی کرنی چاہیے جن سے یہ گھناؤنا جرم کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کی کوششوں سے متعلقہ حکام کو زیادہ مؤثر انداز میں خواتین کو وراثت کے حقوق سے محروم ہونے سے بچانے میں مدد ملے گی۔ جواب دہندگان محکموں کے جوابات اور رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وراثت کا حق جو اسلام نے خواتین کو دیا ہے اس سے ملک کے مختلف علاقوں میں مختلف طریقوں سے انکار کیا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا محتسب سیکریٹریٹ کی رپورٹ کے اعداد و شمار اس حقیقت کے بارے میں بہت کچھ بتاتے ہیں کہ خواتین کا وراثت میں جائیداد حاصل کرنے کا جو بنیادی حق قرآن و سنت نے انہیں دیا ہے اس کی مختلف طریقوں اور مختلف بہانوں سے سنگین خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اعلیٰ عدالتوں کے بہت سے ایسے فیصلے موجود ہیں جو کسی علاقے یا کاسٹ کے لیے مخصوص ان طریقوں کا احاطہ کرتے ہیں جس کے تحت خواتین کو ان کی آبائی جائیدادوں میں وراثت کے حق سے محروم کر دیا گیا تھا۔ اگرچہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسے غیر اسلامی رویے ختم ہوتے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ثقافت اور روایات میں ان کی جڑیں اتنی گہری ہیں کہ انہیں مختلف طریقوں سے منظر عام پر لایا جا رہا ہے۔ لہذا آج بھی یہ امر مزید ہوشیار رہنے اور ان حکام اور سرکاری محکموں سے سختی سے کام لینے کی ضرورت پر زور دیتا ہے جو معاشرے کی ان برائیوں کو روکنے کے لیے قانون کے تحت ذمہ دار ہیں۔ دستیاب اعداد و شمار اور فریقین کی جانب سے جمع کرائی گئی رپورٹ سے واضح ہوتا ہے کہ ایسی مجرمانہ حرکتیں ہیں جن کے تحت خواتین کو وراثت کے حق سے محروم رکھا جاتا ہے بہت عام ہیں۔ اس سلسلے میں عام طور پر ایک غیر قانونی عمل حق بخشوائی یا حق بخشوانا کے نام سے جانا جاتا ہے جس کا لفظی مطلب ہے حقوق سے دستبردار ہونا، اور یہ ملک بھر میں مختلف شکلوں میں جاری ہے۔ اس میں غاصب افراد اپنے غیر قانونی اور مجرمانہ کاموں کو ایک قسم کا قانونی کور دینے کی کوشش کرتے ہیں اور یا تو زبردستی یا جذباتی طور پر بلیک میل کر کے خاندان کی خواتین کو مرد اراکین کے حق میں وراثت سے دستبردار کرا لیتے ہیں۔ درخواست گزار نے اپنی درخواست میں کچھ اسی طرح کے طرز عمل کا بھی ذکر کیا کہ اسے جرگے نے اپنی آبائی جائیداد کا حق چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ انہوں نے اس پریکٹس کا نام چادر یا پرچی رکھا، لیکن کیس کی بحث کے دوران اس رواج کے کئی نام ہمارے علم میں لائے گئے جس کے بہانے خواتین کو ان کے حق وراثت سے محروم کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا ان رسم و رواج کا ایک ایک کر کے تجزیہ کرنے کے بجائے جو اس گھناؤنے جرم کے ارتکاب کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، ہم یہاں ان تمام غیر اخلاقی رسموں کو غیر قانونی اور غیر اسلامی قرار دیتے ہیں جن کی وجہ سے خاندان کی کسی بھی خاتون کو اس کے وراثت کے حق سے محروم کر دیا جائے جو کہ قرآن و سنت نے اسے عطا کیا ہے۔ چونکہ زیادہ تر جواب دہندہ محکموں نے بھی تعزیرات پاکستان کے قانون کے استعمال کی ضرورت کو تسلیم کیا ہے جس میں معاشرے سے اس برائی کے خاتمے کے لیے ترمیم کی گئی ہے، اس لیے ہمارا خیال ہے کہ متعلقہ صوبائی محکمے جو معاشرے کی اس برائی کو دور کرنے اور خواتین کے وراثتی حقوق کے تحفظ کے ذمہ دار ہیں وہ بھی مجرم کے خلاف فوجداری مقدمہ شروع کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ امر بالمعروف کے اصول پر اسلامی اقدار کو فروغ دینے کے لیے مجرموں کے خلاف کیے گئے اپنے اجتماعی اقدامات اور فیصلوں کو عام کر سکتے ہیں جو نفاذ شریعت ایکٹ 1991 کے سیکشن 13 کے مطابق ہوگا جو کہ ریاست کا ایک اہم ٹھوس قانون ہے۔ ایسی سماجی برائیوں کو روکنا اور اپنے عوام کی فلاح و بہبود کو فروغ دینا ایک اسلامی ریاست کا بنیادی فریضہ ہے جس کا ذکر نفاذ شریعت ایکٹ میں کیا گیا ہے۔ لہٰذا ہم خیبر پختونخوا کے ضلع بنو یا ملک کے کسی بھی حصے میں چادر یا پرچی کے نام کے ساتھ یا کسی اور نام کے ساتھ موجود کسی بھی ایسے رواج کو غیر اسلامی اور غیر قانونی قرار دیتے ہیں جس کی کوئی قانونی حیثیت نہ ہو اور جس کی وجہ سے عورتوں کو ان کی آبائی جائیداد سے مکمل یا جزوی طور پر محروم کیا جاتا ہے جو انہیں وراثت میں ملی ہے، یا کوئی دوسرا عمل جو خواتین کو ان کے وراثت کے حق سے محروم کرتا ہے جو قرآن و سنت کے ذریعے عطا کیا گیا ہے، ایسا عمل غیر اسلامی ہے اور قرآن و سنت کے اصولوں کے خلاف ہے، اس لیے باطل اور ناجائز ہے اور اس پر سزا بھی ہو سکتی ہے۔ ہم مزید قرار دیتے ہیں کہ خواتین کے وراثت کے حقوق کو متاثر کرنے والے تمام یا کوئی بھی رواج یا رسم غیر اسلامی اور غیر قانونی ہے، ایسے جرم کے مرتکب افراد کے خلاف تعزیرات پاکستان کی دفعہ 498A کے تحت کارروائی کی جانی چاہیے، کیونکہ ریاست کے متعلقہ حکام کی طرف سے ایسی کارروائیاں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے دائرے میں آتی ہیں جو کہ ریاست کا ایک اہم فریضہ ہے۔